اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اعوذ بک ان اضل اضل واذل اذل واظلم اظلم واجہل یجہل علی۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کوئی اور مجھے گمراہ کر دے، یا میں پھسل جاؤں یا مجھے کوئی اور پھسلا دے، میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا میں کسی سے جہالت کروں یا کوئی مجھ پر یا مجھ سے جہالت کرے۔ میں آپ سے اس بات کی پناہ مانگتی ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر ہے 257، تیسرا پارہ ہے تلک الرسل، اور دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ۔ ترجمہ ہم پڑھنے لگے ہیں ضیاء القرآن کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کو نکال لے جاتا ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ ولی ہے۔ ولی آپ جانتے ہیں، بہت زیادہ معروف اور مشہور نام ہے ولی۔ اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ کس کا ولی ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اچھا، جو لوگ ایک خاص کیٹیگری ولی کے لیے پیش کرتے ہیں، ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ سارے مومنین اللہ کے ولی ہیں، اور یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکال لے جاتا ہے انہیں، یخرجوہم، ان کو نکال کر لے جاتا ہے، ہم ان کو کہاں پر لے جاتا ہے؟ انہیں اندھیروں سے، من الظلمات، ظلمات سے نکالتا ہے، لے کر کدھر جاتا ہے؟ الی النور۔ ظلمات دیکھیے یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، نور واحد کا صیغہ ہے۔ قرآن مجید میں نور ہر جگہ واحد استعمال ہوا ہے، کیونکہ جو نورانی راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، اور اندھیریاں جو ہیں وہ مختلف طرح کی ہیں، بہت طرح کی اندھیریاں ہیں، اس کی اقسام بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی صرف ایک ہی قسم ہے۔ تو اندھیروں سے نور کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر جاتا ہے، نکال لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ ان کا ولی ہے نا، اللہ ان کا دوست ہے، ساتھی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، ان کو چاہنے والا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا، ان کے ساتھی کون ہیں؟ طاغوت ہیں، طاغوت۔ ابھی ہم نے پہلے بھی، اس سے پہلے آیات میں بھی ہم نے طاغوت کی بات پڑھی تھی، اب یہاں پھر یہ طاغوت آ گیا ہے نا۔ تو بہت سے لوگ طاغوت کے نام سے ہو سکتا ہے مانوس بھی نہ ہوں، تو طاغوت کا ترجمہ شیطان سے کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھی شیطان ہیں۔ کس کے ساتھی شیطان ہیں؟ جو کفر کرتے ہیں، کفر کسی بھی قسم کا ہو، کفر کوئی سا بھی ہو، ان کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، ان کے گلے سے لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، ان کا قرین بن جاتا ہے۔ نکال لے جاتے ہیں انہیں، وہ کہاں لے جاتے ہیں؟ طاغوت نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے، روشنی سے، اجالے سے نکال کر لے جاتے ہیں اندھیروں کی طرف، اندھیریوں میں لے جاتے ہیں، بھٹکاتے رہتے ہیں بھول بھلیاں کی طرح، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، بہت سی اندھیریوں میں ان کو پھنسا دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والے کہاں ہیں؟ دوزخ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بات فرما رہا ہے؟ اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے۔ جو شخص اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کی پیروی کرنے کی کوشش کرے، اسی میں لگا رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے، اور اپنے مومن بندوں کو کفر اور شک اور ریب کے اندھیروں سے نکال کر واضح، روشن اور آسان اور منور حق کے نور کی طرف اللہ لے آتا ہے۔ فرمایا کافروں کا دوست شیطان ہے، وہ ان جہالتوں اور دلالتوں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے جن میں وہ مبتلا ہیں، اور انہیں طریق حق سے ہٹا کر کفر و افتراء پردازی کے راستوں پر چلاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں الظلمات اور النور کے الفاظ۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ جہاں پر بھی آئے ہیں
تو اس سے مراد یہی ہے کفر اور ایمان، ایمان اور کفر اس سے مراد ہے، ظلمات اور نور سے، سوائے سورہ انعام وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعل الظلمات والنور، کہ وہاں رات اور دن اس سے مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں النور کا لفظ کس طرح استعمال ہوا ہے؟ النور بصیغہ واحد اور الظلمات یہ کس طرح استعمال ہوا ہے؟ بصیغہ جمع استعمال ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ حق ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی ہے، اور کفر اور شرک اور جہالت کی قسموں کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ سب باطل ہیں۔ آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان پہلے کافر ہوتا ہے اور ایمان لانے کے بعد کفر کی تاریکی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوتا ہے، مگر یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ جو شخص ابتدا ہی سے مسلمان ہے اس کے حق میں بھی توفیق و رحمت کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں اللہ نے لے لیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا۔ یہ یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان پر تاحال عذاب نازل نہیں ہوا تھا، عذاب تو نازل نہیں ہوا تھا، عذاب نازل ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب دور کر دیا دنیا کی زندگی میں۔ آخرت کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایمان پر موقوف ہے، لیکن دنیا میں انہوں نے توبہ کی، اب اگر ان کی بعد کی زندگی اسی توبہ پر قائم رہی تو آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان پر عذاب اللہ نے ٹال دیا، لیکن ان پر عذاب آیا نہیں تھا، آنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو ٹال دیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، سورہ نحل میں فرمایا اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلے کبھی نکمی عمر میں نہیں تھے، لیکن وہ بچپنے کی جو ہے اس سے مثال دے کر جس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسے یعنی لوٹایا۔ تو یہ باتیں ہیں یعنی سمجھانے کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، ایک شخص نے پڑھا، ایک شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار، یہ شخص آگ سے نکل آیا، حالانکہ وہ پہلے آگ میں تو نہیں تھا نا۔ تو یعنی ہر زبان میں کچھ نہ کچھ محاورے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیجئے، اور سمجھنا کوئی مشکل بات بھی نہیں، جو انسان سمجھنا چاہے، جو سمجھنا نہ چاہے اور کجی اختیار کرنا چاہے تو ظاہر اس کے لیے ہر چیز وہ مشکل بنا دیتا ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو اس لیے اسے کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا۔ اولئک اصحاب النار، تو فرمایا یہ کافر اور ان کے باطل معبود سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا، یہ معبود جو بنائے گئے ہیں دو قسمیں ہیں ان کی، ایک تو باطل معبود واقعتاً باطل ہیں، اور ایک اللہ کے نیک بندوں کو بھی معبود بنا لیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام، جیسے مثال کے طور پر عزیر علیہ السلام، جیسے مثال کے طور پر ہمارے دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو یہ تو سب ظاہر بری و ذمہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے یعنی پرستش پہ خوش ہیں، تو ظاہر وہ بھی اور ان کے ساتھ اسی طریقے سے بت اور مورتیاں بھی ہیں۔ تو یہ ساری ایک قسمیں ہیں، چاہے وہ مورتیاں ہوں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، یا چاہے وہ کوئی اور چیز ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جنہوں نے یعنی اپنی پرستش پر یعنی رضا خوشی کا اظہار کیا اور وہ لوگوں کو منع نہیں کرتے، تو ظاہر ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں، بتوں کے فہرست میں وہ بھی شامل ہیں، طاغوت میں وہ شامل ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس سے الگ نہ کریں کہ زبان سے اگر وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا پڑھنا کچھ کام نہیں دے گا۔ اگر ایسے ہی ہے تو پھر یہ کہ آپ مان لیجئے کہ جو شیعہ حضرات پڑھتے ہیں، جو قادیانی پڑھتے ہیں، یا اور دیگر مکتبہ فکر کے لوگ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ نبی کے بعد بھی نبی مان رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کو انہوں نے ولی کو نبی سے بڑھ کر درجہ دے دیا، اور بہت کچھ انہوں نے پتہ نہیں کیا خلفائے راشدین کو برا بھلا کہنا اپنا انہوں نے دین اور اپنا ایمان سمجھ لیا، اس کو ثواب سمجھ لیا۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کلمہ پڑھنا ان کو بچائے گا انہیں؟
کیا سمجھتے ہیں؟ تو جب ان کو نہیں بچائے گا تو پھر آپ کو کیسے بچائے گا کہ آپ اللہ کی صفات اللہ کے بندوں میں آپ شامل کر رہے ہیں؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور جنہوں نے کفر کیا، یہاں طاغوت ہے بظاہر، لیکن یہ ہے طواغیت. ٹھیک ہے، طواغیت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر انسان ایک ہی طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا، بلکہ بہت سارے طواغیت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں. ایک طاغوت ہے شیطان، جو اس کا کھلا دشمن ہے، قرآن نے بار بار بیان کیا، جو اس کے سامنے نئی نت نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار پھول کھلا کھلا کر پیش کرتا رہتا ہے. دوسرا طاغوت انسان کا اپنا نفس خود ہی ہے، جو اسے جذبات اور خواہشات کا غلام بنا کر وہ اسی محور میں گھماتا رہتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ کبھی، یعنی مختلف طریقے سے فریب اور دھوکہ. انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، کبھی اپنی صحت کے، کبھی اپنے جوانی کے، کبھی اپنے مال کے، کبھی اپنے خاندان کے، کبھی اپنے کنبے کے، وہ فریب میں آ ہی جاتا ہے. الا یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، جس کے لیے خاص نظر عنایت ہو، کرم ہو، تو اس کی بات بن جاتی ہے، ورنہ طاغوت اسے لے جاتے ہیں. کبھی خواہشات کے طاغوت، کبھی کوئی اور کبھی معاشرے کا طاغوت. معاشرہ بھی تو ایک بہت بڑا طاغوت ہے، جو اس کا سماج ہے، جو سماج کے رواج ہیں. اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بے شمار طاغوت جو ہیں وہ باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں، غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا. گھر سے باہر نکلیں، آپ اپنی سوسائٹی پر، اپنی قوم کے پیشواؤں پر نظر ڈالیں. حکومت اور حکام سارے یہ کیا ہیں؟ ایک طاغوتی نظام ہے ہمارے یہاں. ہر طرف پھیلے ہوئے طاغوت ہیں، ہر طرف. انسان بیچارہ ان طاغوتوں کے درمیان پھنس کے رہ گیا ہے، کدھر جائے، کس کو خوش کرے، کس کو راضی کرے، کس سے اپنا بچاؤ کرے، کس طرح بچاؤ کرے. کہیں رشوت دینی پڑتی ہے، کہیں سود دینا پڑتا ہے، کہیں کچھ، کس طرح سے اپنا بچاؤ کرے. ایسا طاغوتی نظام میں انسان اس بھنور میں پھنس کے رہ گیا ہے، ایک طرف سے نکلتا ہے دوسری طرف پھنس جاتا ہے. انسان کو کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور کثرت کے ساتھ معوذتین جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. فلق اور ناس کثرت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کی مدد آئے، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے. لوگ تو آج کی دنیا میں تو آپ دیکھیں، پہلے بھی رہے ہوں گے لیکن یقیناً کم رہے ہوں گے. آج ظاہر خلقت بھی بہت ہے، تو لوگ بھی آپ کو گمراہ لوگ بھی بہت ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اللہ ہی کا انکار کر دیا. دہریہ بن گئے لوگ. ان کو یہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ نیل گوں آسمان اور یہ وسیع و عریض ریگستان، یہ جنگل، یہ بیابان، یہ سرسبز میدان، یہ لہلہاتا ہوا نخلستان، اس کے علاوہ یہ خوبصورت گلستان، اور اگر آپ غور کریں تو بلکہ سارے کے سارا جہان اسی خالق حقیقی نے اپنی قدرت و شان سے تخلیق فرمایا ہے. لیکن انسان غور کرے تو بات ہے نا، وہ اپنا آپ ہی نہیں دیکھتا. اپنا جسم سراپا، سر سے لے کے پاؤں تک، سراپا کا مطلب سر اور پاؤں سے لے کر اگر انسان دیکھے، غور کرے، تو کوئی چیز اس کے بس میں نہیں ہے، کسی اور کے بس میں ہے، کسی اور کے کنٹرول میں ہے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دل، آپ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو دین اسلام کی طرف اس پہ ثابت کر دے، اس کو دین اسلام پر. تو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دعا ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان دل ہوتے ہیں، ایک چھنگلیہ اور چھنگلیہ کے برابر والی جو انگلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی 2 انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں. تو جیسے ہم آپ ہاتھ کو ادھر ادھر یوں کرتے ہیں، تو ظاہر ہاتھ کے اندر جو چیز ہوگی تو ادھر ادھر ہوگی. تو جب اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحمت کے ہاتھ کو گھماتا ہے تو دل بھی پھیر دیتا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، تو دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنی ایمان لانے کی طرف پھیر دینے، ورنہ سب کچھ انسان دیکھنے کے باوجود بھی اندھا بہرا ہی رہتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا.
اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. ہر جگہ ذکر ہے اے واحد یکتا تیرا، کون سی بزم میں روشن نہیں سکہ تیرا. لیکن دیکھنے والوں کو نظر آئے گا، جو غور ہی نہیں کرے گا اس کو کیا نظر آئے گا. وہ اس غور و تفکر کے جھمیلے پالنے سے بہتر سمجھتا ہے کہ سب کچھ انکار کر دو اور تعویلات کی دنیا میں گم ہو جاؤ. تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو طاغوت سے بچائے اور طواغیت سے بھی بچائے. تو یہ جو بے شمار یہ طاغوت ہیں، انسان جب ان کا غلام بن جاتا ہے تو بیچارہ ساری عمر اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ کس آقا کو خوش کرے، ہاں، کس کی ناراضگی مول لے، کس کی ناراضگی ہلکی ہے جو مول لے لے، اور کس کی جو ہے ذرا سخت ہے کہ اس کو راضی کرتا رہے، اس کی چمچہ گیری کرتا رہے صبح و شام، اسی کی جو ہے مالش کرتا رہے نا. جیسے مالشی ہوتے ہیں نا، تو مالش کر رہے ہیں بیچارے، بس وہ بھی اسی چکر میں بیچارہ لگ جاتا ہے اور تھک ہار کے پھر سب کچھ ہار دیتا ہے. اور پھر طاغوت کی جو ضیاء القرآن والوں نے تشریح کی ہے، یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ طاغوت کا اطلاق کہتے ہیں شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی طاغوت ہے جو کسی گمراہ مذہب، غلط نظریہ اور مضر عمل کا بانی اور کرتا دھرتا ہو. لیکن قرآن کی اس آیت کو آپ پڑھیے جو ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے اس سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، اور اس سے آپ کو طاغوت کی اور قسم بھی معلوم ہوگی. یعنی وہ بھی طاغوت ہے جو احکام الہی کے خلاف اپنے وضع کردہ قوانین کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بار بار پڑھیے، بار بار سمجھیے، بار بار ان پر غور کیجیے اور اپنے آخرت پر نظر کیجیے، اپنے کمزور بدن پر رحم کھائیے کہ یہ اللہ کے عذاب کو نہیں سہ سکتا. آپ دیکھیں دنیا میں کتنی ترقی کر لیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی ترقی نہیں رہ جاتی. اب تھوڑی سی زمین کو اللہ تعالیٰ جنبش دے دے، سارا آپ کا نظام عالم درہم برہم ہو جائے. تھوڑا سا اللہ تعالیٰ یہ جو ہوا کا جو نظام ہے، ہوا تیز چلا دے، انسان سہارا ہی ڈھونڈتا رہ جائے، ادھر سے ادھر اٹھا کے ہوا اس کو پٹک دے، تو وہ کچھ بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا انسان. اسی طریقے سے پانی کی جو سمندر بھرے ہوئے ان کی لہریں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ تیز کر دے اور آبادیوں کو کی طرف لے آئے، سارا نظام آپ کا درہم برہم ہو کر رہ جائے. اسی طریقے سے بارشیں اللہ زیادہ کر دے تو آپ شہر میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہی بیٹھے تباہی کے دہانے پہ چلے جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ طاغوت واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مستعمل ہوتا ہے یعنی استعمال ہوتا ہے. اور ایک چیز انہوں نے اور بھی بتائی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں وہ اپنی توفیق اور امداد سے ہر قسم کی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں پہنچاتا ہے. کیونکہ گمراہیاں طرح طرح کی ہیں، اس لیے لفظ جمع ظلمات سے تعبیر کیا، اور ہدایت کیونکہ ایک ہی ہے اس لیے وہاں واحد کا لفظ استعمال فرمایا. یہاں پر بات ختم ہو گئی. تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ سبق بہت ہی اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو طاغوت سے بچائیں. اور یہ پہچانے کہ طاغوت ہیں کون، کن لوگوں کو طاغوت کہا گیا ہے، کون سے لوگ طاغوت کے فہرست میں آتے ہیں، کن لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پھر اللہ پر ایمان لانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بھی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. جب تک انسان صحیح اور غلط کو نہیں پہچانتا، اس کا امتیاز کو یعنی اس چیز کا شعور نہیں ہوتا، تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز بھی نہیں کر پاتا، صحیح کی طرف راغب اور غلط سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پاتا. تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں. آج ہم سب کچھ سیکھ رہے ہیں لیکن اسی چیز کو نہیں سیکھ رہے ہیں. قرآن پر ایمان لانے کے لیے، قرآن کو پہچاننے کے لیے، قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، صرف الفاظ نہیں، ترجمہ پڑھنا یا عربی سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں. ان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے، انسان اور جنات اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اپنے مالک کو پہچانیں اور اپنے مالک کی عبادت کریں، طاغوت کا انکار کریں. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہمیں جو ہے وہ بار بار اس بات کا یعنی بیان برملا کر رہا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی طاغوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی طاغوت کی بندگی نہیں کرنی، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. اس بات کو سمجھیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیے، اپنی قبر کو روشن کیجیے، اور آخرت کے دن جب اٹھنا ہو تو ہم
ذلت کے ساتھ نہیں بلکہ عزت کے ساتھ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے، کھوٹ کو دور کر دے، عمل کو خالص کر دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔